میں نے کہا عزت کیجیے، آپ تھوڑا احترام کیجیے، آپ بولیے اگر آپ کو پتہ ہے یقینی طور سے کہ یزید غلط تھا۔ میں اس معاملے میں یہ موقف اختیار کرتا ہوں کہ اللہ نے جو ہے مجھے ان کے اندر شامل نہیں کیا تو میں اپنا منہ بند رکھوں، میں نہیں جانتا وہ آدمی کیسا تھا۔ اور یاد رکھیے کسی کے گناہ کبیرہ کرنے سے وہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، یہ اصول یاد رکھیے۔ اگر کوئی انسان نے زنا کیا تو کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ بولیے، آپ بولیں گے مسلمان نہیں، اس کو لوٹ لو، اس کو مار دو۔ کسی نے چوری کی تو کیا مسلمان نہیں ہے وہ؟ اسی طرح اگر کسی نے قتل بھی کیا ہے اگر، تب بھی وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، اور ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے یزید نے توبہ کر لی ہو موت سے پہلے۔ آپ اور میں تھے کیا اس کی موت کے وقت؟ بعض لوگوں کے خبیث ذہنوں میں، ذہن بھی خبیث ہوتے، فطرت بھی خبیث ہوتی، زبان بھی خبیث ہوتی، کبھی کبھی ذہن اور فکر بھی خبیث ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی خبیث فکروں میں یہ بات آتی ہے کہ یزید ٹھیک آدمی تھا۔ کیا تھا؟ یزید بہت اچھا آدمی تھا، یزید بہت زیادہ اچھا حکمران تھا، یزید نیک تھا، یزید بخیل نہیں سخی تھا، یزید صحیح راستے پہ جانے والا تھا۔ یہ خیال ڈالا جاتا ہے۔ کیوں ڈالا جاتا ہوگا؟ تاکہ لوگ طیب کو طیب اور خبیث کو خبیث نہ سمجھیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، میں برا ہوں بھئی، اگر کوئی آدمی مجھے برا نہ سمجھے تو اس آدمی کا کوئی بھی نقصان نہیں۔ ہم لوگوں میں اچھے برے ہوتے ہیں، اب ہمارے اندر کبھی اچھائی آتی ہے، کبھی برائی آتی ہے، ہم لوگ برائیوں کا مجسمہ بھی ہیں، کبھی کبھی نیکیوں میں بھی جاتے ہیں، لیکن حضرت امام حسین کو اچھا سمجھنا اور یزید کو ناپاک اور برا سمجھنا، یہ ہم جیسے لوگوں کے درمیان اچھا برا سمجھنے کی طرح نہیں، بلکہ یہ ایمان کا تقاضا۔ کیا ہے بولیے بھئی؟ ایمان کا تقاضا ہے۔ اب ہم لوگوں میں سے میں برا ہوں، مجھے برا اگر نہ سمجھیں تو بھی کوئی نقصان نہیں ہے، مجھ جیسے برے کو اچھا بھی سمجھیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ اچھے ہیں، میں آپ کو اچھا نہ سمجھوں تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، برا سمجھوں تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن یزید اور حسین کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یزید اور امام حسین کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ یزید ایک ایسے پلیت کا نام ہے جو برائیوں کا نمونہ بن کر ظاہر ہوا۔ یزید کو برا سمجھنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے شیطان کو برا سمجھنا ضروری ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے شیطان کو اچھا سمجھنا، جیسے ہی اگر کوئی بولے شیطان اچھا ہے تو بولنے والا کتنا اچھا ہے معلوم ہو رہا ہے۔ کبھی غفلت سے بھی ہم شیطان کو اچھا بول سکتے؟ بولیے بھائی، شیطان کو برا سمجھنا ضروری ہے غیر ضروری ہے؟ شیطان کو برا سمجھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کے برا ہونے کا ذکر خود قرآن میں اللہ نے فرمایا، بلکہ تو ہم ہر وقت کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود ہے، شیطان نکالا ہوا ہے، پھر وہ نکلا ہوا ہے۔ تو شیطان کو برا سمجھنا ضروری ہے نہیں ہے؟ ٹھیک اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ یزید جیسے ظالم کو بھی برا سمجھنا ضروری ہے۔ میں برا ہوں، آپ برے ہیں تو برا سمجھنا ضروری نہیں ہے۔ یزید کو برا سمجھنا ایمان کا حصہ ہے، یزید سے نفرت کرنا ایمان ہے، حسین سے محبت کرنا ایمان ہے۔ یزید کو برا سمجھنا ضروری ہے، حسین کو پاکیزہ سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ حسین کی پاکیزگی کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا۔ پھر یزید کے ناپاک ہونے کا ذکر صحابہ سے لے کے آج تک سارا زمانہ بیان کر رہا ہے، حدیثوں میں بیان ہوا، صحابہ نے بیان فرمایا، تابعین نے بیان فرمایا، محدثین نے بیان فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے اجمالی طور پر ہر خبیث کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ فرعون کو غلط سمجھنا ہے غلط سمجھنا پڑے گا۔ غلط سمجھنے کے لیے تو اس کے کرتوت قرآن میں بیان کیے گئے۔
کیوں غلط سمجھنا؟ یزید کو کیوں ناپاک سمجھنا، غلط سمجھنا؟ تاکہ لوگ غلطی سے بچیں۔ جب ہم غلط کی پہچان نہیں رکھیں گے تو غلطی سے کیسے بچیں گے؟ غلطی سے بچیں۔ پھر حسین سے کیوں محبت رکھنا، قربت کرنا اور قربت رکھنا، صحبت اختیار کرنا، محبت اختیار کرنا، فیضان کی صحبت اختیار کرنا، کیوں؟ تاکہ حضرت امام حسین کی اچھائی ہمارے لیے مشعل راہ بن جائے۔ تو یزید برائیوں کا نمونہ ہے، برائی کا راستہ ہے، اس کو غلط سمجھنا ضروری ہے۔ حسین اچھائیوں کا راستہ ہے، اس کو اچھا سمجھنا ضروری ہے۔ اب یزید کے بارے میں اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یزید بہت اچھا انسان تھا، پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام حسین کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ حضرت امام حسین غلط تھے، تو آپ بتائیے کہ وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بھئی اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ تو آپ کے ذہن میں یہ آنا فطری بات ہے کہ یہ خود کتنا خبیث ہے بولنے والا، کہ ایک خبیث کو خبیث نہیں سمجھتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خود خبیث ہے۔ یہ اس حسین کو غلط کہہ رہا ہے جس حسین کو امام الانبیاء نے اپنی زبان چسائی۔ یہ اس حسین کو غلط کہہ رہا ہے جس حسین کو سرکار دو عالم نے کندھے پہ اٹھایا۔ یہ اس حسین کو غلط سمجھ رہا ہے جس حسین کو حالت نماز میں سجدے کی حالت میں پشت اور پیٹھ پر سوار فرمایا۔ یہ اس حسین کو غلط کہہ رہا ہے جو سینہ مصطفیٰ پہ سوار ہو کے کھیلا کرتا تھا۔ یہ اس حسین کو غلط کہہ رہا ہے جس کی پرورش مصطفیٰ کے گود میں ہوئی۔ یہ اس حسین کو غلط کہہ رہا ہے جس کے اوپر شفقت کا ہاتھ حضرت علی کا ہے۔ یہ اس حسین کو غلط کہہ رہا ہے جو درس گاہ فاطمہ سے فیضان حاصل کر لیا ہے۔ یہ اس حسین کو غلط سمجھ رہا ہے جو خانوادہ اہل بیت کا فارغ التحصیل ہے۔ یہ اس حسین کو غلط کہہ رہا ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ اس حسین کو غلط کہہ رہا ہے جس کے بارے میں آقا نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، یاد رکھنا جس نے حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت خدا سے محبت کر لی۔ تو یہ حسین غلط ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں امام حسین غلط ہو سکتے ہیں؟ جو حسین سرکار کے نواسے ہیں، جس حسین سے محبت سرکار نے کی، جس حسین سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے دیا، جس حسین سے محبت کرنے کا طریقہ اور ڈھنگ سرکار نے سکھایا، جس حسین سے صدیق اکبر سے لے کے سارے صحابہ نے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت فرمائی، وہ حسین غلط ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے بتایا گیا کہ حسین پاکیزہ نہیں بلکہ پاکیزہ لوگوں کے امام کا نام ہے۔ حسین کا کام پاکیزہ، حسین کی سوچ پاکیزہ، حسین کی سمجھ پاکیزہ، حسین کا علم پاکیزہ، حسین کا دینا پاکیزہ، حسین کا لینا پاکیزہ، حسین کا مدینہ سے نکلنا پاکیزہ، حسین کا کربلا میں پہنچنا پاکیزہ، حسین کا یزید سے ٹکرانا پاکیزہ، حسین کے 72 قافلے کا یا 82 قافلے کا، 82 کی تعداد میں قافلے کا 22,000 کے ابن زیاد اور یزید کے لشکر کے مقابلے میں اترنا، یہ بھی پاکیزہ۔ حسین کا علی اصغر کو کٹانا پاکیزہ، علی اکبر کی جوانی لٹانا پاکیزہ، حضرت عباس کے بازو کٹانا پاکیزہ، حضرت قاسم کی قربانی دینا پاکیزہ، اور حسین کا اپنے سینے اقدس پر سینکڑوں زخم لینا پاکیزہ۔ حضرت امام حسین اس ہستی کا نام ہے۔ یہ مدینے کی دہلیز سے نکلنے تک کربلا کا سفر جب آپ نے طے فرمایا، وہاں سے لے کے آگے کی منزل آپ نے طے فرمائی، آپ کی ہر قدم کی سوچ پاکیزہ تھی۔ کیا تھی؟ تو اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں، آج کی جنگ میدان کربلا کی جنگ جائیداد کی جنگ نہیں تھی، دولت کی جنگ نہیں تھی، معیشت کی جنگ نہیں تھی، سرمایہ کی جنگ نہیں تھی، حکمرانی حاصل کرنے کی جنگ نہیں تھی۔ یہ جنگ ایک اچھے کی برے سے تھی، یہ اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے کی جنگ تھی، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کی جنگ تھی۔ جب یہ جنگ ہوئی تو اچھائی دکھائی دینے لگی،
پھر ناپاکی اور برائی برائی دکھائی دینے لگی.